السلام علیکم دوستو۔ کرونا، آج تک آپ نے یہ نام شراب کی ایک برانڈ، ایک سافٹ ویئر یا پھر سورج میں پائے جانے والے پلازما کے حوالے سے سنا ہوگا، لیکن آج کل یہ نام ایک خطرناک وائرس کرونا کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ دسمبر 2019 میں آنے والا ایک منفرد وائرس ہے، اس لیے اسے NCOV 2019 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وائرس نمودار تو چین کے شہر ووہان سے ہوا تھا، لیکن اس نے اب تک دنیا کے 22 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وائرس نے یہ ویڈیو بننے تک 12,000 لوگوں کو متاثر اور کم و بیش 260 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کرونا ایسے وائرسز کی ایک فیملی ہے جو ویسے تو جانوروں یا پرندوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر ان کو بھی بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب کوئی وائرس یا جراثیم اس تیزی سے پھیلتا ہے تو اس صورتحال کو آؤٹ بریک کہا جاتا ہے۔ یہ کرونا کا پہلا آؤٹ بریک نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ وائرس 2012 میں مڈل ایسٹ اور 2003 میں چین ہی میں تباہی پھیلا چکا ہے۔ حالیہ کرونا وائرس کس طرح انسانوں میں منتقل ہوا، اس حوالے سے کوئی حتمی رپورٹ موجود نہیں۔ کئی ماہرین اس وائرس کے بے قابو ہونے کا سہرا ووہان شہر کی سی فوڈ مارکیٹ کو دے رہے ہیں کہ جس میں سمندری حیات کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جنگلی جانور اور درندے بھی لوگوں کی ضیافت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ووہان شہر کے باشندے اکثر و بیشتر ایسے جاندار نوش کرتے ہیں جنہیں کھانا دنیا بھر میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں چوہے، کتے اور سانپ عام طور پر کھائے جاتے ہیں، اسی لیے شروعاتی طور پر کچھ ماہرین کو اندیشہ تھا کہ یہ وائرس سانپوں کا گوشت کھانے کے سبب انسانوں میں منتقل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کی ہڈیوں کا سوپ بھی اہل ووہان کی ایک مرغوب غذا ہے جو یہاں عام طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چمگادڑوں کا یہ سوپ بھی اس وائرس کے پھیلاؤ کے ممکنہ اسباب میں سے ایک ہے۔ اسی لیے چائنیز حکومت نے اس شہر کی سی فوڈ مارکیٹ اور دیگر میٹ مارکیٹس کو سیل کر دیا ہے۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ۔ دوسری طرف بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ دنیا اب ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں جنگیں گولہ بارود یا فوجوں سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ یہ زمانہ بایولوجیکل وار فیئر کا ہے۔ کرونا وائرس کے شروعاتی دریافت شدہ کیسز میں کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا سی فوڈ مارکیٹ سے قطعی کوئی تعلق نہیں تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس ایک ایسے علاقے میں پھیلا ہے کہ جو چین کا ٹورسٹ ہب یعنی سیاحتی مرکز ہے۔ ووہان شہر چین کی ایک ایسی ماڈرن ریلوے چھاؤنی ہے جو اس کے کئی شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اس شہر کو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے چین کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس وائرس نے چین کے اس مرکزی شہر کا ہی انتخاب کیوں کیا جہاں صرف چینی شہری ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سیاح بھی اس کی زد میں ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے وائرس نے دنیا کی سب سے تیزی سے ابھرتی معیشت کو بریکس لگا دی ہیں۔ اس وائرس اور اس کے سبب ہوئی اموات نے صرف چین کے لوگوں کی زندگی ہی کو متاثر نہیں کیا بلکہ اس نے وہاں کے حکومتی اداروں کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ چین کی زیادہ تر آمدنی کا سبب اس کی وہ پروڈکٹس ہیں جو یہ بیرون ملک ایکسپورٹ کر کے کماتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس چین کی معیشت کو طویل المدتی بنیادوں پر متاثر کرے گا، کیونکہ اس وائرس کے سبب دنیا بھر کے میڈیا میں چین کے کھانوں اور ان کی ہائیجین کو لے کر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی وائرس کی بنیاد پر چائنیز پروڈکٹس کی مارکیٹ ویلیو بھی گر جائے گی، جو اس کی ترقی کرتی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور ان تمام حالات کا فائدہ کسے ہونے والا ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ سن 2011 میں کانٹیجن نامی ہالی ووڈ کی ایک مووی ریلیز ہوئی۔ یہ مووی بھی اسی طرح کے ایک وائرس کے آؤٹ بریک پر مشتمل تھی۔ دی نیشن میں چھپے ایک آرٹیکل کے مطابق یہ مووی حیران کن حد تک چین میں پھیلنے والے کرونا وائرس آؤٹ بریک سے مماثلت رکھتی ہے۔ یہ تمام اندیشے اپنی جگہ،
فی الحال اس وقت تک نہ تو اس وائرس کی کوئی ویکسین سامنے آئی ہے اور نہ ہی کوئی حتمی رپورٹ کہ آخر اس وائرس کے پھیلاؤ کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ اس وائرس کے سبب چین میں نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی ہے، جہاں ٹرینوں، سڑکوں اور پروازوں تک کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وائرس جہاں آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، وہیں اس میں بخار، کھانسی اور سانس میں تکلیف جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس وائرس کی علامات جسم میں داخل ہونے کے 14 دن بعد تک ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت وہ یہ وائرس دوسروں میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے چین نے تو نہ صرف 6 دن میں 1000 بیڈز کا ایک ہسپتال کھڑا کر دیا ہے، بلکہ اس کے لیے ہزاروں افراد پر مشتمل میڈیکل اسٹاف بھی مہیا کر دیا ہے۔ وہیں ہمارے ملک میں یہ حالات ہیں کہ یہاں اس وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی سہولت تک موجود نہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ملنے والی 40 سے 50% ادویات ناقص اور غیر معیاری ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہم احتیاط اپنا کر ہی اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے دین پر مکمل پابندی سے عمل کریں، دن میں 5 وقت نماز قائم کریں اور ہر نماز سے قبل وضو کا اہتمام کریں، چونکہ یہ وائرس اکثر و بیشتر جسم کے کھلے حصوں کو اپنی آماج گاہ بناتا ہے، اور جب ہم دن میں 5 بار وضو کے دوران اپنے ہاتھ، پیر، چہرہ اور ناک دھوتے ہیں تو ایسی حالت میں اس وائرس کے ہم تک پہنچنے کے مواقع انتہائی کم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھے، آمین۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔